جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی شانیں بیان ہو رہی ہیں ہر طرف۔ میں اس موقع پر جو قرآن مجید نے تصوف کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں، کامیابی کے 4 اصول اور 4 منزلیں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ 4 منزلیں تصوف کی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جو آیت مقدسہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ 6واں پارہ ہے، بڑا ہی ایمان افروز ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری منزل ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ تیسری منزل ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور پھر مجاہدہ بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مختصر ترجمہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب ان 4 لفظوں پہ غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ اور راستہ معلوم ہو سکے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والو۔ ایمان بہت بڑا خزانہ ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑا خزانہ جو ہے، اس خزانے کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے بڑا خزانہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی کے پاس سارے جہان کی
دولتیں بھی آ جائیں، نعمتیں بھی وہ اکٹھی کرے، اور اس کے پاس ایمان کا خزانہ نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ دنیا سے ایمان کا خزانہ لے جائے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو گویا کہ وہ دنیا سے سب خزانے لے کر گیا ہے۔ ایمان بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس خزانے کی اگر قدر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھیں۔ یہ جو ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، مصطفیٰ کریم کا دامن نصیب ہوا ہے، حضور کی ہمیں محبت نصیب ہوئی ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اور یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو صحابہ کرام نے جتنا سمجھا ہے، کائنات میں اور ایسا کون سمجھ سکتا ہے؟ آج جس موجودہ دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس موجودہ دور کے اندر ایمان کو بڑا ہلکا لیا جا رہا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اگر ایمان بیچنے پہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ محلے کی ایک نالی بنوانے پہ ایمان بیچ دیں، ایمان بیچنے پہ آئے تو سڑک بنوانے پر ایمان بیچ دیں، ایمان بیچنے پہ آئیں تو 1000 کے نوٹ پر ایمان بیچ دیں، ایمان بیچنے پہ آئیں تو چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ دیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان یہ خزانہ کتنا بڑا ہے۔ آئیں صحابہ کرام کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہی کو بیان کر کے سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو مطالعہ کرنے سے ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہرقل بادشاہ، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے سال مسلمانوں کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جنگ ہوئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے 80 بندے قید کر لیے۔ کتنے بندے؟ 80 بندے قید کر لیے، اور ان کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے، انہیں بھی قید کر لیا۔ جب 80 بندے قید ہو گئے، ان 80 بندوں میں سے عبداللہ بن حذافہ صحابی رسول ہیں، جنگ کے سپہ سالار ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، بڑے جرأت مند ہیں۔ 80 نوجوانوں کو قید کر لیا گیا، 80 مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ عیسائیوں نے قید کیا، عیسائیوں کے بادشاہ نے قید کیا۔ عبداللہ بن حذافہ کو بلایا گیا۔ ہرقل بادشاہ کہنے لگا، اے عبداللہ، اسلام کا دامن چھوڑ دو، محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، اسلام کا انکار کر دو، دین اسلام کا انکار کر دو، عیسائیت مذہب قبول کر لو۔ تو پھر آفر کیا دی؟ اگر تم عیسائیت مذہب قبول کرو گے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا، آدھی بادشاہی اپنی تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے، اے ہرقل بادشاہ، تو نے کیسی بات کی ہے؟ تو نے ایمان کو چھوٹی چیز کا نام سمجھا ہوا ہے؟ سنو، تم تو آدھی بادشاہی کی بات کرتے ہو، اگر تم ساری دنیا کی بادشاہیت بھی مجھے عطا کر دو تو تب بھی میں ایمان کا سودا نہیں کروں، تب بھی ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اگر تم عیسائیت مسلک قبول نہیں نہ کرو گے تو پھر کھولتے ہوئے تیل کے اندر
تمہیں پھینک دیا جائے گا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں، ایک طرف بادشاہی ہے، ایک طرف بیٹی کا رشتہ ہے، ایک طرف سامنے موت ہے، سامنے تیل ہے، اس کے اندر ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے، اے ہرکل بادشاہ سن، میری زندگی کا آخری سانس کا بھی یہ جواب ہے، اور میرے جسم میں جو خون ہے اس خون کے آخری قطرے کا بھی یہ جواب ہے کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن حذافہ بڑے خوبصورت تھے، اس نے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اس نے ایک قیدی کو منگوایا، عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں کے سامنے تیل میں ڈال دیا۔ انسانی جان تھی، ایک لمحہ کے اندر وہ پکوڑے کی طرح وجود ہو گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ہرکل بادشاہ کہنے لگا، اچھا اگر تم نے دامن رسول کو نہ چھوڑا، اسلام کو نہ چھوڑا، تمہارا یہ حشر ہوگا، یہ حشر بھی تمہارا ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے، میرا پہلا جواب تمہارے ذہن میں ہے، اے ہرکل تیرے ذہن میں پہلا جواب ہے، سن، ہم محمد عربی کے وہ شیر ہیں کہ جن کا جواب بدلتا نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ جان تو دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا، ایمان نہیں دے سکتا، ایمان نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مذہب عیسائیت اگر قبول نہیں نہ کرو گے، چلو پھر تیاری کرو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تیل کو گرم کیا جائے، اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ کو ڈال دیا جائے، تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضور کے غلام ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، موت سامنے کھڑی ہے مگر چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ بادشاہ نے اعلان جاری کر دیا، عبداللہ بن حذافہ کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اتنی بات کہی، عبداللہ بن حذافہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہرکل بادشاہ کہنے لگا، موت سے ڈر گئے ہو؟ سنیں عبداللہ بن حذافہ کا جواب کیا تھا۔ کہا، اگر میں موت سے ڈرتا نا تو میرے چہرے پہ پہلے مسکراہٹ نہ آتی۔ اب آنسو بہانے میں کوئی حکمت ہے؟ تم نے غلط سمجھا ہے۔ سنو، میری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ مالک کے نام پر جان دینے لگا ہوں، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، وہ نبیوں کا خالق ہے، وہ صحابہ کا خالق ہے، وہ سارے اہل بیت کا خالق ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ میری تو ایک جان ہے، اس بارگاہ میں ایک جان کی ویلیو کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ آنسو اس لیے آ گئے ہیں کہ اے میرے مولا، کاش ایک جان نہ ہوتی بلکہ ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے نام خدا پہ قربان کر دیتا، ایک ایک کر کے نام خدا پہ قربان ہو جاتی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ آنسو بہ رہے ہیں اس لیے جان ایک ہے، کیا کروں؟ جان ایک ہے، جان ایک ہے، کیا کروں؟ عبداللہ بن حذافہ کا جب اس نے یہ جواب سنا نا تو وہ حیران ہو گیا، اس کا دماغ کھولنے لگا اندر سے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اتنا شوق جہاد کے لیے، اتنا شوق اللہ کی محبت میں جان دینے کا، اتنا شوق، کیسے مسلمان تھے، کیسے مسلمان تھے؟ اللہ اکبر۔
انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، دین کا ساتھ دیا ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج مسلمان کی سوچ بدل گئی ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، مسلمان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن ہم جہاد کا اعلان نہیں کریں گے۔ ہم جہاد کا اعلان، حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان کی عزت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے۔ مسلمان کی عزت کس میں ہے؟ بولیے کس میں ہے؟ مرنا تو ہے، ایک دن مرنا ہے، یقینی بات ہے، مر جانا ہے، لیکن جو اللہ کی محبت میں مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ جس چکر میں ہم پڑ گئے ہیں نا، عوام پڑ گئی ہے، حکمران پڑ گئے ہیں، بالخصوص حکمرانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ حکمران ہر موڑ پہ کوشش کرتے ہیں یہودی راضی ہو جائیں، عیسائی راضی ہو جائیں، ان کے کہنے پر فلسطین پہ بمباری ہو رہی ہے اور ادھر میچ کرائے جا رہے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہو ادھر مسلمانوں پر بمباری ہو، ادھر تم میچ کراؤ، یہودی راضی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ان کے کہنے پر تم اپنے بندوں کو پھانسی چڑھا دو، یہودی راضی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ان کے کہنے پر مساجد سے سپیکر اتار دو، یہودی راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ان کے کہنے پر تم نصاب سے سورۃ توبہ ساری نکال دو، جہاد کی آیتیں ساری نکال دو، وہ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی ہو سکتے ایک ہی صورت ہے، تم عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، وہ راضی ہو جائیں گے، اس سے نیچے وہ تم سے راضی نہیں ہو، ساری باتیں تم سے منوا لیں گے، مگر اس کے باوجود راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے، یا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ۔ اگر تم نے عیسائی یہودی نہیں ہونا تو پھر ان کو راضی کرنے کے چکروں میں نہ پڑو، راضی کرنا ہے تو اللہ کو کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو۔ وہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کیا ہے۔ جب حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ نے یہ جواب دیا نا تو ہرقل بادشاہ اس کا سارا خمار ہی اتر گیا، سارا تکبر اس کا ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ معاملہ کیا بنا ہے؟ اتنا شوق، سامنے تیل ہے، آگ جل رہی ہے، اس قدر جذبہ جہاد، اس قدر جان قربان کرنے کا اندر جذبہ ہے۔ اس نے نا اپنا ارادہ بدل لیا، اس نے کہا ان کو چند دنوں کے لیے اندر قید کر دیا جائے۔ کیوں قید کیا؟ ان کے جذبے کو دیکھ کے، ان کا جذبہ اتنا بلند ہے۔ ان کو جو ہی قید کیا گیا، ادھر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا۔ فاروق اعظم نے خط کیا بھیجا؟ اے ہرقل بادشاہ، میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے، عبداللہ بن حذیفہ کو چھوڑ دے، میرے 80 مجاہدین کو چھوڑ دے، اگر تو نے نہ چھوڑا تو میرا لشکر تیرے ملک میں داخل ہونے لگا ہے۔ کہتے ہیں نا بات تو ایسی کرو کہ اس کو محسوس تو ہو کسی نے بات تو کی ہے نا۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات کہی نا میرا لشکر آنے لگا ہے، پھر کیا تھا؟ اسے بھی یقین کامل تھا عمر جو بات کرتا ہے، عمر کی بات ہی ہوتی ہے، وہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کانپنے لگا، اس نے دیر نہیں کی، اس نے عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا اور 80 مجاہدین کو بلا کے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جب حکمران جرأت مند ہو نا تو پھر جانیں ایسے محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب حکمران بزدل ہو جائیں تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آج ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔
تو محترم حاضرین، سب سے بڑا ایمان خزانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ بولیے، سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کسی موڑ پہ بھی ہم نے بکنا نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کا جو ہمیں دامن نصیب ہوا ہے، جو حضور کی ہمیں غلامی نصیب ہوئی ہے، جو حضور کی ہمیں محبت نصیب ہوئی ہے، اس سے بڑا خزانہ کائنات میں کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا قرب پانا چاہتے ہو تو پہلا خزانہ ایمان کا ہے، اس کی حفاظت کر کے آنا، اس کی حفاظت کر کے آنا۔ نمبر 2، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بندہ اللہ سے ڈرے، دل میں اللہ کا ڈر ہو، نمازوں کو چھوڑتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہو، بندہ دودھ میں پانی ملاتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہو، کسی کو دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہو، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہو، تنہائی کے اندر بھی وہ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھتا ہے یا نہیں؟ پتہ چلا ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ پاکیزہ گزرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی جاتی ہے، اس کی قبر و حشر بھی سنورتی جاتی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں نا جی، ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے نا، چوریاں کرتے تھے، بڑے ڈاکے ڈالتے تھے، لیکن ڈاکہ ڈالنے کے وقت، اس وقت قرآن کے قاری گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے تھے، موٹر سائیکل تو تھے نہیں، کاریں تو تھے نہیں، بسیں بھی نہیں تھیں، اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ ایک قاری قرآن اونٹ کی پلان پہ بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال رہے ہیں، قرآن کے قاری نے آیت کیا پڑھی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ اتنی بات سننا تھی، فضیل بن عیاض کے دل پہ اثر کر گئی، اعلان کر دیا کہ سب کا مال واپس کر دیا جائے۔ آج کے بعد پکی توبہ کر لی، اللہ کا ڈر دل میں اتر آیا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تو پھر ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری۔ ایسی چوٹ لگی دل پہ، پھر زندگی بھر نماز کوئی قضا نہیں ہوئی، نفل پڑھتے زندگی گزری، قرآن پڑھتے زندگی گزری۔ اتنا ڈر گئے اللہ سے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، آ کے کہتا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ میری دنیا سنور جائے۔ آپ فرمانے لگے بتاؤ تمہارے والد گرامی زندہ ہیں؟ اس نے کہا والد گرامی تو فوت ہو گئے۔ اس نے کہا تمہارے دادا جی زندہ ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس نے کہا تمہارے پردادا جی زندہ ہیں؟ کہا وہ بھی فوت ہو۔ آپ پوچھتے گئے، آخر میں آپ نے جو لفظ بولے نا وہ دل پہ اثر کر گئے۔ فرمانے لگے باپ فوت ہو گیا ہے، دادا جی فوت ہو گئے، پردادا جی بھی فوت ہو گئے، تو کیا تم اس انتظار میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ ابھی اتنے ہمارے گھر سے افراد چلے گئے ہیں تو پھر ان قریب میرا نمبر بھی لگنے والا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ بس اتنی بات کرنا تھی، اس کے دل کی کیفیت بس بدل گئی، کہنے لگا بس حضور بس سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ اس نوجوان کی زندگی سنور گئی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیں۔ دنیا والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا دار کسی صورت میں بھی راضی
نہیں ہوتے، ہر وقت یہ سوچ بنانی چاہیے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی نا جی کوئی قبولیت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ بادشاہوں کے بیٹے بھی آپ جانتے ہیں بگڑے ہوتے ہیں، لیکن کئی بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے بیٹے جب کسی قاری قرآن کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ بغداد کے ایک بہت مشہور و معروف بادشاہ ہیں جن کا نام ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک بڑے بادشاہ کا نام ہے، بغداد کا رہنے والا ہے۔ ان کا بیٹا ہے تیان، تو کے ساتھ تیان بیٹا ہے۔ بادشاہ کی کچہری لگی ہوئی ہے، قاری قرآن نے تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے ہوئے قاری قرآن نے آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک اللہ کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے۔ بے شک اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دل پہ بات اثر کر گئی۔ تھا بادشاہ کا بیٹا، کیا کیا؟ اس نے گھر سے قرآن پاک لیا، وہ قرآن جو بادشاہ نے ایک کاتب سے لکھوایا تھا اپنے بیٹے کے لیے، وہ قرآن پاک ساتھ لیا۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی پہنائی تھی، وہ انگوٹھی ساتھ لی اور دل پہ چوٹ لگی، حقیقتاً وہ اللہ سے ڈر گیا، ایسا ڈرا وہ خمار ہی اتر گیا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ وہ دل سے بات ہی نکل گئی کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ وہ جو غرور ہوتا ہے نا اپنے حسب و نسب پر یا اپنے باپ دادے پر، وہ سارا غرور ختم ہو گیا، دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ قرآن پاک لیا، جہاں مزدور بیٹھے ہوئے تھے نا، مزدوروں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ تھا بادشاہ کا بیٹا، مزدوروں کے درمیان میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا۔ ایک امیر گھرانے کا شخص آیا مزدور لینے کے لیے، اس کا نام تھا ابو عامر، تھا اندر کا نیک، امیر زادہ تھا، مزدور لینے کے لیے آیا۔ اس نے منظر کیا دیکھا، چند مزدور بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اور مزدوروں کے اندر بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابو عامر کی نظر پڑی اس مزدور کے چہرے پر جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈائریکٹ اس سے بات کی کہ میں گھر کا کام کروانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ بادشاہ کا بیٹا تھا تیان، اس نے کہا ہاں چلوں گا، ضرور، مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ضرور جاؤں گا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ ابو عامر کہنے لگا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگا ہفتے میں ایک دن مزدوری کروں گا، ہفتے میں، بولیے نا، ہفتے میں صرف ایک دن، اور سنو، ایک دن کام کروں گا ایک دن، مگر دوسرے مزدور جتنا پورے ہفتے میں کرتے ہیں میں ایک دن میں کر دوں گا۔ آگے تمہاری مرضی ہے، مزدوری جتنی مرضی دو، لیکن میرے کام میں سپیڈ ہوگی۔ 6 دن میں کام نہیں کروں گا، ایک دن کام کروں گا، پھر اگر مجھ سے کام لینا ہوا تو 6 دن کے بعد پھر آنا، پھر کام کروں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ ابو عامر نے اس تیان کو ساتھ لیا، گھر بنانا تھا، مکان تعمیر کرانا تھا۔ لو جی، اس نوجوان نے، تیان نے ایسا کام کیا، صبح شروع ہوا، شام تک اس نے واقعتاً ہی پورے ہفتے کا کام کر دیا، بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کیا۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس نے بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کیا۔ تو شام کو جانے لگا، مزدوری ملی، ابو عامر سے کہنے لگا اب 1 ہفتے کے بعد دوبارہ، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا۔ اس نے مزدوری لی، جنگل میں چلا گیا، کھانے پینے کا سامان لیا، جنگل میں دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت تھوڑا سا آرام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے دل میں واقعتاً ہی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔
اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کی خواہشات کو اس نے روک لیا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تیان جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ابو عامر ایک ہفتے کے بعد پھر اسی مزدور کو لینے کے لیے آیا نا، مزدوروں سے پوچھا وہ تیان لڑکا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ جنگل میں پڑا ہوا ہے، جا کے خبر لے لو۔ ابو عامر کہتا ہے میں جنگل میں گیا، اینٹ کا سرانہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے نا جی، اینٹ کا سرانہ ہے اور لیٹا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے۔ ابو عامر چلا گیا، تیان کہنے لگا ابو عامر بہتر ہوا ہے تم آگے ہو، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، اور سنو قریب ہے میرا وقت، میری کچھ نصیحتیں ہیں اس پہ عمل کرنا، میں فوت ہو جاؤں اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اور کفن نیا نہیں پہنانا، انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دینا جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، غسل دینے کے بعد انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا، نماز جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دینا۔ اور دوسرا یہ میرا پیغام ہے کہ اے ابو عامر دنیا کی نعمتوں پہ دھوکہ مت کھانا، دنیا کی نعمتوں پہ دھوکہ مت کھانا۔ یہ عمر جو ہے نا، یہ عمر یہ فنا ہونے والی ہے، یہ نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، اور جب تو کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھے تو یقین کر لینا کہ وہ وقت دور نہیں میرا جنازہ بھی اٹھنے والا ہے۔ کیا خیال ہے جو نصیحت تیان کر رہا ہے ابو عامر کو، اس نصیحت کی ہمیں بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے جنازہ پڑھا ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا ہو، سب نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے۔ یہی نصیحت ہو رہی ہے کہ ابو عامر دنیا کی نعمتوں پہ دھوکہ مت کھانا، عمر فنا ہونے والی ہے، نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، جب تو کسی کا جنازہ اٹھتے دیکھے تو یقین کر لینا کہ ان قریب تیرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھنے والا ہے۔ اور دوسری نصیحت اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ جب مجھے دفنا چکو تو بغداد کا ایک بادشاہ ہے، نام ہے اس کا ہارون رشید، اسے ایک میرا پیغام دینا کہ تیان ایک مزدور تھا، اس کی طرف سے پیغام ہے کہ اے بادشاہ غفلت کی موت مت مر جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، غفلت کی موت نہ مرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر کہنا یہ تیان نے قرآن پاک دیا ہے اور یہ انگوٹھی دی ہے، بس بادشاہ کو دے دینا۔ اب ابو عامر کو کوئی نہیں پتا کہ بادشاہ لگتا کیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چند لمحوں کے بعد تیان فوت ہو گیا، اس نے غسل دیا، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس نے وعدے کے مطابق قرآن پاک لیا، انگوٹھی لی، بغداد کی طرف چلا گیا۔ کیا دیکھا کہ بہت بڑا جلوس نکلا ہوا ہے بادشاہ کے زیر سایہ۔ ابو عامر پہنچا، اس نے آواز دی کہ میرا پیغام بادشاہ تک پہنچایا جائے، میرے پاس تیان کی انگوٹھی بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی امانت ہے، میں بادشاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب نام سنا، قرآن دیکھا تو خیال آیا یہ قرآن تو وہی ہے جو میں نے اپنے بیٹے کو ایک کاتب سے لکھوا کے دیا تھا، انگوٹھی بھی میں نے دی تھی، یہ معاملہ کیا بنا ہے؟ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس ابو عامر سے کہو کہ میرے گھر میں آئے۔
ابو عامر گھر میں چلا گیا، جلوس ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ نے قرآن پاک دیکھا، انگوٹھی دیکھی، اس نے جا کے پیغام دیا کہ جناب تیان کی طرف سے پیغام ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بادشاہ کو پیغام دینا، غفلت کی موت مت مرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے، یہ جملہ سارے ذرا بول لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، غفلت کی موت مت مرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ بادشاہ کو قرآن دینا، انگوٹھی دینا۔ اے بادشاہ، وہ تیار مزدور آدمی تھا، اتنی بات کہہ کہ وہ فوت ہو گیا تھا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور میں نے جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ اب بادشاہ کی کیفیت دیکھنے والی ہے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بادشاہ نے ابو عامر کا ہاتھ پکڑا، چومنے لگا، اپنے سینے سے لگانے لگا۔ ابو عامر حیران ہو کے کہتا ہے، اے بادشاہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک مزدور بندے کو میں نے غسل دیا ہے اور تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو، ایک مزدور بندے کو میں نے کفن دیا ہے اور تم میرے ہاتھ اپنے سینے سے لگا رہے ہو، ایک مزدور بندے کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے اور تم مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ اب بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور بادشاہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اے ابو عامر، جسے تو مزدور سمجھ رہا ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ میرا اپنا حقیقی بیٹا ہے، وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس نے قرآن کے قاری کی آیت سنی تھی، قاری قرآن نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم نے بڑا ہی تلاش کیا، آج تم نے خبر دی ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ مزدور نہیں تھا، وہ میرا اپنا حقیقی بیٹا تھا، وہ میرا اپنا حقیقی بیٹا تھا، اس لیے میں تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا۔ محترم حاضرین، بادشاہوں کے بیٹے بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن پر قرآن اثر کر گیا ہے، قرآن اثر کر گیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا والے مردہ ہیں، دنیا والے کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ فرماتے ہیں زندہ وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے علم والے بھی مردہ ہیں، اور نفع میں وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عمل والے بھی خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، جو اخلاص والے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اخلاص والے بھی خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اخلاص بھی بڑی نعمت ہے، جس کو اخلاص کی نعمت مل جائے نا جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاص کے اندر اللہ کی رضا پائی جاتی ہے، جس کے عمل کے اندر اخلاص پایا جائے اس کے عمل کے اندر اللہ کی رضا پائی جاتی ہے۔ اس معاملے کو سمجھنا ہے تو مولا علی شیر خدا کی روایت پڑھ لیں کہ مولا علی شیر خدا ایک کافر کو نیچے پھینکتے ہیں، اسے ذبح کرنے لگتے ہیں، اس کی گردن پہ تلوار چلانے لگتے ہیں، اور کافر آگے سے مولا علی کے اوپر تھوک دیتا ہے۔ مولا علی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، اسے ذبح نہیں کرتے، اسے قتل نہیں کرتے۔ وہ حیران ہوتا ہے، اے علی، کہ تم مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کا جواب سننے والا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اے کافر سن، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جب تم نے میرے اوپر تھوکا ہے میرے نفس کے اندر انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا، میرے نفس کے اندر، اس لیے اگر میں تجھے ذبح کر دیتا اس میں آدھی خدا کی رضا شامل تھی اور آدھا
میرا نفس شامل تھا، اس لیے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کافر نے جب مولا علی شیر خدا کی اس بات کو سنا، اس نے بے ساختہ کلمہ پڑھ لیا، اس نے بے ساختہ کلمہ پڑھ لیا کہ اے پیارے علی، مان گیا ہوں کہ اسلام کی روشن دلیل ہے کہ مسلمان اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرتے، ہاں قتل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا۔ پھر ایک اور روایت سنیں گے تو مزید اخلاص پیدا ہوگا۔ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اور جب ابو ہریرہ نے اس روایت کو بیان کیا نا جی، 3 دفعہ ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ پہلی دفعہ پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے۔ اتنی بات کہی، ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر حضور کا فرمان سنانے لگے۔ پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بات بیان کرنی تھی کہ حضور نے یہ فرمایا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار ابو ہریرہ پھر کھڑے ہوئے اور یوں پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ جب چوتھی بار کھڑے ہوئے تو صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حضور روایت بیان کر دیں، آپ کیا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو ذرا مضبوط کریں۔ 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد ابو ہریرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک قاری ہے، ایک سخی ہے، ایک شہید ہے۔ قاری نے ساری زندگی قرآن پڑھا، اس کے باوجود جہنم میں گیا۔ سخی نے ساری زندگی سخاوت دے دی، اس کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ شہید نے اپنی جان قربان کر دی، اس کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے قاری کے دل میں تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، میری بلے بلے ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، آواز کے اندر کتنی کشش ہے، کمال ہے۔ اور قاری کا ارادہ بھی یہی تھا کہ دنیا کے اندر میری بیجا بیجا ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، لوگ میری عظمت کے گیت گائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے قرآن کے قاری، کیا تیرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ نہ؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو رب کے سامنے جھوٹ بولے؟ قاری قرآن کہے گا ہاں ہاں میرے مالک، یہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جہنم میں ڈال دو۔ سخی، ہاں اے سخی بات کرو۔ سخی کہے گا مولا میں نے بڑی سخاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے تو سخاوت اس لیے کی ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑی سخاوت کرتا ہے، اس کے خزانے کیا بات ہیں، بلے بلے کرانے کے لیے، دنیا میں واہ واہ کرانے کے لیے تو نے سخاوت کی ہے، کیا ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولے؟ سخی کہے گا ہاں مولا ایسی بات ہی ہے، میں نے بلے بلے کرانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، تیری رضا شامل نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال۔ شہید جو قتل ہوا جنگ کے دوران، اللہ پاک فرمائے گا تو نے جنگ کے اندر بڑی بہادری کے اپنے مناظر دکھائے، اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا پہلوان ہے، بڑا شاذور ہے، بڑے اس کے جسم کے اندر بڑی طاقت ہے، اس نے بڑے بندوں کو قتل کر دیا ہے۔ بلے بلے کرانے کے لیے، اپنی شاذوری دکھانے کے لیے، اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے یہ سارے کام تو نے نہ کیے۔ کون ہے جو رب کے سامنے جھوٹ بولے؟ وہ کہے گا ہاں میرے مالک ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں قتل ہونا یہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قاری بھی جہنم میں چلا گیا۔ سخاوت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قاری بھی، سخی بھی جہنم میں جائے گا۔ محترم حاضرین، ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص کی بڑی اہم ضرورت ہے، اخلاص کی بڑی اہم ضرورت ہے۔
ساری طاقت اخلاص کی ہوتی ہے. اگر دل میں اخلاص نہ ہو نماز پڑھنے کا کوئی لطف نہیں. اخلاص عمل میں نہ ہو تو عمل کرنے کا کوئی لطف نہیں آئے گا. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا، میں سادے سادے واقعات سنا رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اخلاص کی تعریف کو سمجھے. ایک بہت بڑا عابد تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا تھا، نوافل پڑھنے والا تھا، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا تھا. اس کے دل میں بہت زیادہ اخلاص تھا، اللہ کی رضا میں ڈوبا ہوا تھا. اسے پتہ چلا کہ اس کے گاؤں کے اندر ایک درخت ہے، شیطان نے اس درخت کی پوجا پہ لوگوں کو لگا دیا ہے. اس درخت کی پوجا کرو. آج بھی لوگ کرتے ہیں. بعض ملکوں کے اندر لوگ درخت کو پوجنا شروع ہو گئے. کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے نیک بندے، تیرے پنڈ کے اندر، تیرے گاؤں کے اندر لوگ ایک درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، تیرے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اللہ والا، اس کے دل میں بڑا اخلاص تھا، اللہ کی بڑی محبت تھی. واقعتاً وہ عشق الہی میں ڈوبا ہوا تھا. گھر سے نکل پڑا. راستے میں شیطان ملا تو شیطان کہنے لگا کہ جناب آپ اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہی نہیں، یہ تو شرک ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو ختم کروں گا. شیطان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. بزرگوں نے، عابد نے، اس اللہ کے نیک بندے نے شیطان کو کئی بار زمین کے اوپر پٹک کے پھینکا. زمین کے اوپر شیطان گرا، کئی بار پھینکا. آخر جب شیطان تھک گیا نا، شیطان نے دیکھا نا اس اللہ والے کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے لالچ دیا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو اور درخت کو بھی نہ کاٹو، میرا مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، ادھر سے واپس چلے جاؤ، درخت کو نہ کاٹو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روزانہ تمہارے سرانے کے نیچے سے ایک اشرفی تمہیں ملے گی. ایک اشرفی، اسے بیچنا، افطاری کا سامان بھی منگوانا، روزہ رکھنے کا سامان بھی، سحری کا بھی منگوا لینا، اور بھی اگر تم نے خیرات کرنی ہے تو کر لینا. بلا ناغا تمہارے سرہانے کے نیچے سے اشرفی نکلے گی. اللہ اکبر. یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ نیک بندہ ایک اشرفی کو ٹھوکر مار دیتا اور کہتا نہ نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب لالچ آتا ہے تو اخلاص کو ٹھیس پہنچتی ہے، اخلاص کو داغ پہنچتا ہے. اس اللہ کے نیک بندے کے دل میں لالچ آ گیا. لالچ آ گیا، چلو کوئی میں نے روزہ رکھنا ہے، اشرفی ملے گی، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کرتا ہوں. وہ چلا گیا، رات کو سویا، صبح وہ نیک بندہ اٹھا، سرہانہ اٹھایا، نیچے سے اشرفی کو دیکھا، خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بڑا کمال ہو گیا ہے. دوسرے دن اٹھا، سرہانہ اٹھایا، نیچے اشرفی کو دیکھا، خوش ہو گیا. تیسرا دن، چوتھا دن، یہاں تک کہ پورا ہفتہ روزانہ سرہانے کے نیچے سے اشرفی نکلتی، دیکھتا خوش ہو جاتا، باغ باغ ہوتا. ایک ہفتے کے بعد نا اشرفی آنا ختم ہو گئی، اشرفی آنا ختم ہو گئی، بند ہو گیا کام. اب اس اللہ کے نیک بندے کے دل میں پھر خیال آیا چلو اب دوبارہ چلتے ہیں درخت کو کاٹنے کے لیے، شیطان ملے گا تو پھر بات نئے سرے سے سودا ہوگا. اب وہ اللہ والا جب دوبارہ آیا نا، راستے میں شیطان کھڑا تھا تو اس نے کہا جناب کہاں جانے لگے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے. کہا کیوں؟ کہا سونے کی اشرفیہ نہ بند ہو گئی ہے. اس نے کہا سنو، میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا، نہ سونے کی اشرفی ملے گی اور نہ
میں درخت کو کاٹنے دوں گا۔ اس نیک بندے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو درخت کو ضرور کاٹوں گا، ضرور کاٹوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ وہ اللہ والا شیطان کے ساتھ جھگڑ پڑا۔ پہلے جب اخلاص تھا تو اللہ والے نے پٹک پٹک کے شیطان کو پھینکا۔ اب چونکہ اخلاص کا جنازہ نکل چکا تھا، اب شیطان کو جو ہی ہاتھ ڈالا تو اندر تو اخلاص کی طاقت تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، شیطان نے پٹک کے زمین کے اوپر مارا۔ وہ اللہ والا حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا بنا، کہ پہلے تو میں اس کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارتا تھا، اس کے اندر طاقت نہیں تھی، اب میرے جسم میں طاقت کوئی نہیں، یہ وجہ کیا بنی؟ تو شیطان نے کہا جناب وہ طاقت اخلاص کی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اخلاص کی طاقت تھی جو تمہارے اندر، تم بڑے مخلص تھے دین کے ساتھ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، اللہ کے ساتھ بڑے مخلص تھے، اپنے اسلام کے ساتھ بڑے مخلص تھے، تمہارے دل سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، وہ ساری طاقت اخلاص کی تھی، اب اخلاص نہیں تو طاقت بھی نہیں۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو ایمان کی حفاظت کریں اور دوسرا اللہ سے ڈریں، اور تیسرے نمبر پر ہم جو کام بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، لگن کے ساتھ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے، اللہ پاک نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اپنا تزکیہ نفس کرو، تزکیہ نفس کرو، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد علماء ربانی ہیں، وسیلے سے مراد مشائخ حقیقت ہیں، علماء ربانی ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھو اور وہ تزکیہ نفس کریں گے، جو تمہیں وظائف بتائیں وہ کرو، جو تمہیں عمل بتائیں وہ عمل کرو، تاکہ تمہارے دل کا، نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ اور جب تزکیہ نفس ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولیاء کرام نے تزکیہ نفس سب سے زیادہ کیا ہے، صحابہ تو پھر صحابہ ہیں نا جی، آل بیت و آل بیت ہیں، اولیاء کرام کی بات ہے، انہوں نے تزکیہ نفس بہت زیادہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں چلے کاٹے، 12 سال محلہ کرخ کے اندر آپ نے چلا کاٹا ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ صرف حضور غوث پاک کے بارے میں نہیں، اور بھی اولیاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح اور بھی بڑے اولیاء کرام، حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اور آخری 10 سال آپ کے جسم کا سایہ بھی ختم ہو چکا تھا، حتیٰ کہ آپ چھتری لے کے چلا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے۔ اور جو آپ نے چلا کاٹا ہے اپنے مرشد گرامی کے کہنے پر، تونسا شریف والے آپ کے مرشد خانہ ہے، انہوں نے فرمایا بیٹا فلاں جگہ پہ بیٹھو اور بیٹھے رہنا ہے، چاہے 10 دن لگے، 20 دن لگے، 40 دن لگے، 6 مہینے لگے، سال لگ جائے، اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک امام الانبیاء بنفس نفیس تشریف نہ لے آئے، اس وقت تک نہیں اٹھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 39 راتیں بیٹھے رہے جنگل میں، اس جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، یہ بات جو سنا رہا ہوں وہاں لکھی ہوئی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے۔ 39 راتیں آپ نے گزاری، 40ویں رات آئی تو منظر کیا دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے، اور اکیلے نہیں آئے، خلفائے راشدین ساتھ آئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور پھر حضور غوث پاک بھی ساتھ ہیں، حضور غوث پاک بھی ساتھ ہیں، اور امام الانبیاء نے ان کے سر پہ دستار بندی فرمائی، اور پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا جاؤ اب جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور دنیا کو فضان تقسیم کرو۔ یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے جو میں نے عرض کی ہے، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان 4 چیزوں کے ذریعے بندہ خدا تک پہنچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ نمبر 1 ایمان ہے، نمبر 2 اللہ کا خوف ہے، نمبر 3 اللہ کے راستے میں کسی کامل اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ ہے، نمبر 4 جو وہ کامل بندہ تزکیہ نفس کرے، جو وظیفے بتائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب 4 چیزوں سے بندہ گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تفلحون، اللہ اسے کامیابی کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی منزلیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد